السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، کتبہ، فرض کر دیے گئے، علیکم، تم پر، الصیام، روزے، کما، جیسا کہ، کتبہ، فرض کر دیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ صیام کا مطلب ہے صوم یعنی روزہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنا۔ یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور اس کے تزکیہ کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے قوموں پر بھی اس کو فرض کیا گیا۔ اس عبادت سے مراد تقویٰ کا حصول ہے، جو کہ انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے، ایامن، یہ دن ہے، معدودہ دن، گنتی کے چند، فمن، پس جو کوئی، کان ہے، منکم، تم میں سے، مریضن، بیمار، او یا علی سفرن، سفر میں، فعدتن، پس وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخرى، دوسرے دنوں سے۔ یہ بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، یعنی اگر کوئی اپنی بیماری اور سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر ان کی گنتی کو پورا کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر، يُطِيقُونَهُ، جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ، اس کا فدیہ دیں، طعام، کھانا کھلانا، مسکیناً، مسکین کو، فمن، پس جو کوئی، تطوع، زیادہ کرے، خیرن، نیکی، فہو، پس وہ، خیرن، بہتر ہے، لاہو، اس کے لیے، وان، اور یہ کہ، تصوموا، تم روزے رکھو، خیرن، بہتر ہے، لاکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، جانتے۔ یطیقونہ کا ترجمہ بعض نے یتجشمونہ کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو نہایت مشقت سے روزہ رکھیں۔ جو شخص اپنی بیماری یعنی دائمی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، یعنی ایسی بیماری جس کی صحت یابی کی امید نہ ہو، تو وہ اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ یطیقونہ اس کی طاقت رکھتے ہی کیا ہے، یعنی اسلام کے شروع میں صاحب طاقت کو بھی اس بات کی اجازت تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن بعد میں یہ آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا، یعنی ہر صاحب طاقت پر روزے کو فرض کر دیا گیا۔ البتہ اب بھی زیادہ بوڑھے اور دائمی مریض اس کے حکم میں آتے ہیں، یعنی اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو اس کا فدیہ دے دیں، یا پھر حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں، وہ بھی مریض کے حکم میں آتی ہیں، یعنی اگر وہ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کریں تو وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کی قضا دے دیں۔ فمن تطوع خیرن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے تو ایک مسکین سے زیادہ کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ شہر، مہینہ، رمضان، رمضان کا، الذی، وہ جو، انزلہ، نازل کیا گیا، فیہ، اس میں، القرآن، قرآن کو، ہدن، ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے،
وبینات اور روشن دلائل ہے، من الہدا ہدایت سے، والفرقانی اور فرقان سے۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کو واضح کرنے والی دلیلیں۔ فمن پس جو کوئی شاہدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہرا اس مہینے کو، فلیصمہ چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس میں۔ ومن اور جو کوئی کانا ہے مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر میں، فعدۃ پس گنتی پوری کرے، من ایام اخرى دوسرے دنوں سے۔ یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم تمہارے ساتھ، الیسرا آسانی کا، ولا یرید اور نہیں ارادہ کرتا، بکم تمہارے ساتھ، العسرا تنگی کا، وَلِتُکْمِلُوا العدۃ وَلِتُکْمِلُوا تاکہ تم پوری کرو، عدۃ گنتی کو، وَلِتُکَبِّرُوا اللہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی اس بات پر، ما ہداکم جو ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّکُمْ تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مکمل قرآن ایک ہی رمضان میں اتارا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر کو قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے اسے بیت العزت میں رکھا گیا، جہاں سے حالات کے پیش نظر 23 سال تک برابر اترتا رہا۔ یا پھر بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے، یعنی اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، یعنی پہلی وحی غار حرا میں اتری جو کہ رمضان المبارک میں اتری۔ اس لیے رمضان المبارک کا اور قرآن پاک کا آپس میں مخصوص تعلق ہے، اس لیے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبرائیل سے قرآن پاک کا دور کرتے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 2 دفعہ قرآن پاک کا دور کیا، اور آپ نے رمضان المبارک میں 3 راتیں 23، 25، 27 کو صحابہ کرام کو باجماعت قیام بھی کروایا، جسے اب ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ یہ نماز تراویح جو ہے یہ 8 رکعتیں ما وتر 11 رکعتیں احادیث سے ثابت ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وَإِذَا اور جب سالہ کا سوال کرے تجھ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، دعوت داعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا پس چاہیے کہ وہ قبول کرے، لی فَلْيَسْتَجِیبُوا لی پس چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کرے، فَلْيُؤْمِنُوا بی اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں۔ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے، جس کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر افطاری کے وقت کو دعا کی قبولیت کا وقت بتلایا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے
کہ ہمیں ان تمام آداب و شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے جو کہ قرآن و احادیث سے ثابت ہیں۔ ان میں سے دو یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ ہمیں ان کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جو بھی آداب و شرائط اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیے ہیں اور احادیث سے ثابت ہیں، ہمیں وہ آداب و شرائط ذہن میں رکھنے چاہیے تاکہ ہماری دعا کی قبولیت کا سبب بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔